میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے. جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. ہمارے سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہے مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہے, ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے, اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں. یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے. تو میری کہنے کی مراد یہ ہے ہر پالیسی معیشت کی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. السلام علیکم ناظرین, آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین. یہ تھے گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان رضا باقر صاحب جو پاکستان کے اندر روپے کی بے قدری کے حوالے سے ایک نئی توجیہ اور ایک نئی اختراع پیش کر رہے تھے. پاکستانی روپے کی بے قدری کا جو عالم اس وقت ہے یقیناً یہ اس کی صحیح عکاسی نہیں ہے. پاکستان کا روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں اس سے کہیں بہتر پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو حال ہو رہا ہے اور آج تقریباً 175 پہ ڈالر جو ہے 175 روپے پر ڈالر جا پہنچا ہے, یہ صورتحال بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جو توجیہ گورنر اسٹیٹ بینک پیش کر رہے ہیں, اب ان کو ان کا صرف نظر کہا جائے, ان کو ان کی ایک طریقہ کار کہا جائے صورتحال کو دیکھنے کا, یہ معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہے. یقیناً حکومت نے کیلکولیشن کی ہے اور ان کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے 60% ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ ملک سے باہر ہے, اور جب وہ پیسے بھجوا رہا ہے تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے, اور جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جس رفتار سے روپے کی قیمت گر رہی ہے تو معاملہ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو رہا ہے. جناب گورنر اسٹیٹ بینک, آپ ملک سے باہر رہے ہیں, آپ پاکستان کی معیشت کو اس طریقے سے نہیں جانتے ہیں. یہ معیشت وہ نہیں ہے جس کا آپ استدلال پیش کر رہے ہیں. ہماری معیشت جو ہے وہ سپلائی ڈریون معیشت ہے. ہم بہت ساری چیزیں خود پیدا کرتے ہیں اور کچھ ہمیں درآمد کرنا پڑتی ہیں, لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہو جائیں کہ ہمیں یہ اس وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے روپے کا جو گرنے کی صورتحال ہے یہ کہاں جا کر رکے گی. بے یقینی کی فضا پیدا کر دی گئی ہے, عدم استحکام پیدا کر دیا گیا ہے, اور جو اسٹیٹ بینک کا ایک کردار ہوتا ہے اس ساری صورتحال کے اندر, وہ کردار جناب گورنر اسٹیٹ بینک نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تکلیف میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اذیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور لوگوں کی غربت کی سطح سے نیچے جانے کی رفتار جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ غور کیا جانا چاہیے. دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ اب مظاہروں پر جا چکی ہے. کس بنیاد کے اوپر اپوزیشن کو یہ یقین ہے کہ وہ اس کو ایک تحریک میں بدل پائیں گے, اور وہ تحریک جو ہے وہ اس حکومت کے خاتمے پر جا کے منتج ہوگی؟ جو مظاہرے کل ہوئے ہیں وہ اس سے تو بقول شیخ رشید کے کہ ٹھیک ہے یہ کام انہوں نے کرنا ہے تو کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑنے والا, لیکن کیا یہ لوگوں کو موبیلائز کر سکیں گے؟ اور خاص طور پر اس عوام کو جو یقیناً مشکل میں ہے لیکن وہ اس گھن چکر میں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ اپنا 1 گھنٹہ بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس کو بھی پیداواری گھنٹہ بنانا چاہتی ہے تاکہ اس کے اوپر جو دباؤ آیا ہوا ہے, جو بوجھ آیا ہوا ہے, اس کا وہ علاج کر سکے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پنجاب میں ہاتھ ملانے جا رہے ہیں جو یہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے؟ اور جب حکومت کے خاتمے کی بات ہوتی ہے تو کیا
وہ کون سا آئینی اور قانونی راستہ ہے جو مظاہروں کے اور احتجاج کے کندھے پر بیٹھ کر حکومت کے جانے کا سبب بنتا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. اس میں حامد خان صاحب، ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ آپ، چونکہ آپ کا آئین اور قانون سے تعلق ہے، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہماری تحریک، ہمارا لانگ مارچ جو ہے وہ ہوگا اور پھر یہ احتجاج جو ہے اس مومنٹم تک جائے گا جو پھر حکومت کے خاتمے پر اختتام پذیر ہوگا، وہ کون سا قانونی اور آئینی راستہ ہے جو تحریکوں کے ذریعے یا احتجاج کے ذریعے حکومت کے خاتمے کا سبب بنتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو سیاسی بیانات ہیں اور اس طرح سے اپوزیشن کو اکٹھے رکھنے کی ایک کوشش ہے یا اپنے ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. عام طور پہ تحریکوں کی بنیاد پر حکومتیں نہیں بدلتی دیکھی گئیں. بہر صورت ان کا یہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے معاملے میں جس میں لوگ کسی مشکل میں ہوں اس حوالے سے کوئی احتجاج کریں. احتجاج کرنا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. حکومت بدلنے کا طریقہ احتجاج نہیں ہوتا. حکومت بدلنے کا طریقہ ہماری پارلیمانی نظام میں بڑا واضح ہے. جس کی میجورٹی ہوگی حکومت اس کی ہوگی. اگر میجورٹی کل کو بدل جاتی ہے اس صورت میں حکومت آئینی اور قانونی طور پر بدلی جا سکتی ہے. اگر اس بات کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ جی ہم مظاہرہ کریں گے، لا آرڈر سچویشن پیدا ہوگی اور کوئی غیر آئینی طریقے سے حکومت بدلنے کا کوئی رستہ نکلے گا، تو یہ دلدل میں، آئینی طور پہ دلدل میں پھنسنے والی باتیں ہیں. اگر کوئی غیر آئینی طاقت حکومتیں ختم کرتی ہیں تو معاملات آسانی سے حل نہیں کبھی ہوئے. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے. جب کبھی بھی کسی طرح بھی آئین سے معاورہ طریقے سے حکومتیں بدلی گئی ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوئے ہیں. نہ اس سے ملک کو فائدہ ہوا، نہ عوام کو فائدہ ہوا. احتجاج کرنا ہر صورت ان کا ایک حق ہے، ایک رائٹ ہے، لیکن وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی ہونا چاہیے. اب شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ یک لخت اپوزیشن جو ہے بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تقریباً سوئی ہوئی تھی، یک لخت یہ جو انگڑائی لے کر بیدار ہوئی ہے اور ایک دم مظاہروں کا اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. مہنگائی گزشتہ 3 برسوں میں تسلسل کے ساتھ بڑھتی رہی ہے اور اس طریقے سے اپوزیشن کا وہ کردار جو ہے سامنے نہیں آیا تھا کہ عوام کی نبض کو لے کر چلتے. اب اس وقت جو یہ اچانک ایک ابال آیا ہے بہت زیادہ، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی ایک مخصوص حالات کے اندر کوئی ایسی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ایسی فضا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس کا جواب سب سے پہلے تو آپ دونوں کو اور دیکھنے والوں کو میرا سلام. اس کا جواب حامد خان صاحب نے کی بات میں بالکل واضح نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو حکومت کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکی ہے کہ جس پہ اپوزیشن نے اس پہ تنقید نہ کی ہو اور اس کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش نہ کی ہو. نتیجتاً حکومت کے اپنے لوگوں میں بیزاری آئی اور حکومت آرڈیننس پہ چل رہی ہے. تو جب پی ڈی ایم بنی ہے تو اس کا جو پہلا یہی تھا کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومت پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کیا جائے گا، کیونکہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ اپنی بات کو بتانا کہ حکومت کیا غلط کر رہی ہے، اور اگر حکومت نہ مانے تو احتجاج کے ذریعے اس کو صحیح راستے پہ لانا ہے، حکومت کو گرانا نہیں ہے. اگر جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو میں نے اتنا ہی پڑھا ہے حامد صاحب کے. نہیں شیلا رضا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، شیلا رضا صاحب آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے ذرا اس پہ مجھے سوال کر لینے دیں آپ سے، کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے یہ بنیادی طور کے اوپر مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے، یہ حکومت گرانا اس کا مقصد نہیں ہے،
تو کیا پھر بلاول بھٹو صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ حکومت نے ابھی تک کچھ ڈلیور نہیں کیا، اور ہمارا احتجاج یہی ہے کہ ہم حکومت کو احساس دلائیں کہ وہ نکمے اور نااہل ہیں، اور وہ خود جو ہے وہ ویسے بھی عمران کہتے تھے کہ میں 100 لوگ کھڑے ہو جائیں تو میں گھر چلا جاؤں گا. یہ کیسے نواز شریف صاحب کیسے ایسے ویسے جو الفاظ وہ یوز کرتے تھے میں نہیں کروں گی. تو اب جو صورتحال ہے اس میں نہیں کہوں گی، نون لیگ کے لوگ نہیں کہیں گے، لیکن آپ نے خود آج پورے وقت بیٹھ کے کہا کہ عوام کا بہت برا حال ہے، اور اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ صحیح نہیں بات کر رہے. لنڈن میں وہ بھاگ گئے جب ان سے سوال کیا گیا، وہ کلپ بھی گھوم رہا ہے. تو بات میری یہی ہے کہ ایک یا تو عوام اٹھ کھڑے ہوں اور حکومت جو ہے اس دباؤ میں آ کر ریزائن کر دیں، لیکن کیونکہ حکومت عوام کو جواب دہ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہیں وزیر اعظم، تو وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے، عوام پہ کچھ بھی گزرے انہیں پرواہ نہیں ہے. تو کم از کم آپ رائے عامہ ایسی بنائیں کہ آئندہ کوئی ان کا ٹکٹ لینے والا نہ ہو. دو ہی طریقے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ اپنے پاور سے اسمبلی کے اندر جو ہے تحریک عدم اعتماد لائیں، ایک مشترکہ نام دیں پہلے وزیر اعظم کا، پھر ووٹنگ ہو، اور پھر آپ ان کو ان ہاؤس چینجز کریں. تو جو ان دونوں میں یہ راستہ ہے. اب چونکہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بنانے میں ایک خاصا کردار ادا کیا چیئرمین بلاول نے، لیکن پھر درمیان میں جو سازشیں ہوئیں اس کے بعد پیپلز پارٹی نہیں رہی اس میں، اور پیپلز پارٹی نے پہلے احتجاج شروع کیا. ہمارا تقریباً پورے پاکستان میں پہلے سے چاہے مجھے شیلا رضا صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ ہم اب احتجاج کریں گے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت. ویلکم بیک. حامد خان صاحب، اس ساری صورتحال میں میرا ایک سوال آپ سے اس لیے کرنے کو یہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے بانیان ارکان میں سے تھے اور بڑی آپ کی جدوجہد رہی ہے. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ اگر آپ سے میں کہوں کہ وہ 3 کون سے بنیادی فیکٹرز ہیں جن کی بنا کے اوپر آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال کے اندر ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. بہرحال بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ موجودہ حکومت کی پیدا کردہ نہیں، اس سے پہلے سے اس کو انہیرٹ کی ہیں. لیکن بہرحال یہ کہنا کہ صرف مسئلہ یہی ہے کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہم اس مسئلے پر ہیں، وہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ 3 سال سے زیادہ حکومت کو ہو چکے ہیں اور اس لیے یہ ایک بہانہ اویلیبل نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو صورتحال پہلی حکومتوں میں اسی کو اس حکومت نے کنٹینیو کیا، جس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹس کو. بنیادی بات تو یہ تھی کہ تحریک انصاف کا یہ ایک منشور تھا کہ ہم سٹیٹس کو ختم کریں گے اور نئی صورتحال لے کے آئیں گے، نئے طریقے سے ہم اس ملک کو چلائیں گے. اور یہ بھی بہت تھا کہ کرپشن کو ہم جو پہلی حکومتوں میں تھی اس کا خاتمہ کریں گے. ہمارا جو اس موجودہ حکومت کا جو فیلئر ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کرپشن کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے پھر وہی لوگ آ گئے ہیں اس حکومت میں جو پہلی حکومتوں میں ہوتے تھے، وہی لوگ آ گئے ہیں، کبھی مشرف کے ساتھ ہوتے تھے، پھر دوسری حکومتوں میں ہوتے تھے. نتیجہ ہے کہ تبدیلی تو آ نہیں سکی. جس تبدیلی کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی اور پارٹی کو آگے لے کے آئے تھے، تو ایک تو بہت بڑا فیلئر یہی ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ معاملات بھی بگڑے ہیں دنیا کے لیول پر بھی. آپ دیکھیں گے تو یہ جو پینڈیمک آئی ہے اس نے ساری اکانومیز کو ہی افیکٹ کیا ہے ایڈورسلی، اور ہماری اکانومی تو پہلے ہی بڑی کمزور تھی، اس کو تو زیادہ افیکٹ کر دیا ہے کیونکہ ہم تو پہلے ہی ایج پر تھے، اور ان حالات میں ہمارا پہلے ہی روپیہ بہت تیزی سے گر رہا تھا، پہلے ہی ہماری امپورٹس بڑھ رہی تھی، ایکسپورٹس سفیشینٹ نہیں تھی، ہم پہلے ہی ڈیفیسٹ میں تھے. تو
اس اکانومی کو جو ورلڈ راؤنڈ جو اکنامک ریسیشن آیا ہے اور جو پینڈیمک کی وجہ سے اکنامک ٹربلز پیدا ہوئی ہیں اس سے زیادہ افیکٹ آیا ہے. تو یہ بہت ساری ملٹیپل ریزنز ہیں. کچھ ایسی ہیں جو حکومت کی جو ہے کارکردگی اس کی وجہ سے ہے اور کچھ ایسی ہیں جو کہ کارکردگی کے علاوہ کوئی ورلڈ اوور ایک سچویشن ہے اس کی وجہ سے. میں آتا ہوں حامد خان صاحب. شہلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے 12 ووٹ کم ہے پیپلز پارٹی کر لے. کیا آپ لوگوں کا کوئی پنجاب میں اشتراک ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ ہماری پارٹی کا پہلے دن سے یہ طریقہ کار تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کے باہر کے علاوہ اسمبلی کے اندر کے احتجاج کو بہتر طریقے سے کیا جائے. یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کے بعد یہ طریقہ کار اپنایا گیا تھا کہ اگر لابنگ کی جائے پرسنالٹی بیس تو بہت ڈفرینٹ رزلٹ ہو سکتا ہے اور اس کا آغاز بلوچستان سے پھر پنجاب سے کیا جائے. لیکن اب آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب اگر نون لیگ اور یہ سب دوبارہ سے یہ بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ابھی تک پی ڈی ایم نہ استعفے پہ آئی، نہ قافلوں پہ آئی چلتے ہوئے، نہ لانگ مارچ پر آئی. البتہ پیپلز پارٹی پورے ملک میں نہ صرف مظاہرے کر چکی ہے بلکہ لانگ مارچ بھی پلان کرنے کی مجھے آوازیں آئی ہیں. تو اچھا ہے کہ اگر جوائن ہو کے چلیں، ورنہ ایک آواز تو بن چکی ہے کہ اپوزیشن چاہے الگ الگ پلیٹ فارم سے ہو لیکن حکومت کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ غلط ہیں. اب ٹھیک ہے دنیا میں پینڈیمک ہے سب ہے، لیکن اگر آپ یہ آج کا اخبار ہے، کیونکہ کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا تو خاتون جو ریپرزینٹیٹو تھیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے کہا میرے فگر کسی نے جھٹلائے نہیں، اور وہ پاکستان کو ایک خوشحال دنیا کے مقابلے میں سستا اور سب بتا رہی تھیں. آج جو ہے وہ اخبار میں خبر ہے کہ پاکستان دنیا کا چوتھا مہنگا ترین ملک بن گیا، مہنگائی کی شرح 9%. پھر کل وہ کہہ رہی تھی انتہائی برآمدات بڑھ رہی ہیں اور ایک بوم آ گیا ہے اور یہ سب. اب یہاں پہ لکھا ہے پہلی سہمائی میں جاری کھاتے کو 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کا خسارہ. تو میں نے ابھی 15-20 دن پہلے یا اس سے زیادہ خبر پڑی تھی کہ شوکت ترین صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ امپورٹ جو ہیں وہ 1 ارب ڈالر کیسے بڑھ گئے، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہی سامنے آ رہا ہے. اس میں شہلا رضا صاحبہ بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اب میں یہ اس کو ذرا اس طریقے سے لیتا ہوں. آپ یہ فرمائیں کہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت ایک ادارہ جاتی تناؤ ہے اور اپوزیشن یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اس میں سے اگر دباؤ بڑھائے تو حکومت مشکل میں آ سکتی ہے، یہ سوچ کے آپ لوگ نکل آئے ہیں؟ کیونکہ اگر کل کا احتجاج دیکھا جائے تو وہ اس طریقے سے اتنا مؤثر نہیں تھا جس قدر اس کا شور مچایا گیا تھا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی تقریباً اس پورے ملک میں مظاہرہ کر چکی ہے، ٹھیک ہے. اب پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے. بات یہ ہے ہی نہیں کہ تناؤ ہے یا نہیں ہے، آپس کے معاملات ہیں، سب ایک پیج پہ ان کا دعویٰ ہے، کر لیں گے. اب اگر وزیر اعظم کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے ثوابدیدی اختیارات کیا ہیں اور اس کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا رہے اور اپنے آپ کو ہر چیز پہ رحم و کرم پہ ڈال دیا ہے، تو وزیر اعظم کھڑے ہم ان کے ساتھ کھڑے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ اگر سلیکٹر سے کسی بات پہ ان کے مسائل ہو بھی جاتے ہیں تو وہی بہترین آپشن جتنے ان کے پاس ہیں اس میں بہترین آپشن عمران نیازی صاحب ہیں. جو چاہتے ہیں وہ ان سے کرایا جا سکتا ہے اور کسی سے نہیں کرایا جا سکتا. شہلا رضا صاحبہ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. حامد خان صاحب، کیا صورتحال رہی ہے ماضی میں، ذرا اس سے قطع نظر اس وقت جو صورتحال ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ ایک ادارہ جاتی تناؤ جو ہے وہ بظاہر دکھائی دیتا ہے اور اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، ویسے
اگر پردہ اسکرین پر دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک غیر محسوس سا دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فیکٹر ہے جو بنیادی طور پر وجہ دکھائی دے رہی ہے اپوزیشن کو کہ راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے؟ پچھلے سالوں کے اگر معاملات کو سامنے رکھا جائے ندیم صاحب، اور جس طرح سے سیاسی معاملات میں مداخلت ہوتی نظر آئی ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ ممکن ہے کہ اپوزیشن کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس دفعہ وہ قوتیں جو پہلے اپوزیشن کے جتنے بھی سٹیپس تھے، یہ جتنا بھی انہوں نے اپنے اقدامات کیے تھے، ان کو ناکام کرنے میں بڑی مؤثر رہی ہے، شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ان معاملات کی تبدیلی کے بعد ہو سکتا ہے کہ اب وہ جو بھی اقدامات لیں گے اس میں وہ قوتیں شاید ان کے ساتھ ہوں، اور اگر وہ ساتھ ہوتے ہیں تو جو پچھلی دفعہ جو ناکامیاں ہوتی رہی ہیں اس دفعہ وہ کامیابی میں بدل جائیں۔ تو عین ممکن ہے کہ ان کی سیاسی کیلکولیشن میں یہ بات ہو، کیونکہ ان 3 سالوں میں تو بے حد مداخلت دیکھی گئی ہے، سیاسی مداخلت دیکھی گئی ہے ان قوتوں کی، تو اس لیے عین ممکن ہے کہ اس قسم کا کوئی نتیجہ اخذ کیا گیا ہو کہ اگر اب موو کی جائے تو شاید وہ طاقتیں ان کے ساتھ ہوں اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ حامد خان صاحب، میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، ظاہر ہے یہ اس مداخلت کی بات کی جاتی ہے اور بہت کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو اس پس منظر کو بھی اگر دیکھ لیا جائے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر ادارہ جو ہے، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہی کیوں نہ ہو، سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری سے لے کے اب تک، ثاقب نثار سے ہوتے ہوئے اب تک جو فیصلے آئے، جس طریقے سے معاملات کو ٹیکل کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ڈسپلن ادارہ جاتی رہ گیا ہے اور کوئی اپنی حدود اور قیود میں رہنے کے لیے تیار ہے؟ دکھائی یہ دیتا ہے کہ ہر ایک اپنی ریاست چاہتا ہے اور اس ریاست کے اندر اس حد تک آزادی چاہتا ہے کہ وہ نہ پارلیمنٹ کی مداخلت چاہتا ہے، نہ حکومت کی مداخلت چاہتا ہے، وہ کسی نوعیت کی مداخلت نہیں چاہتا۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں ندیم صاحب، یہی تو المیہ ہے، اسی لیے تو ہم آئینی حدود کے اندر نہیں رہتے، اسی لیے آئین پامال ہوتا ہے بار بار، اسی لیے آئین کی جو منشا ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اسی لیے جو آئینی ادارے ہیں وہ بے وقت ہو کے رہ جاتے ہیں، اور وہ ادارے جن کا کام نہیں ہے سیاست سے کوئی بھی لین دین ہونے کا، وہ سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، اسی لیے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، بلکہ آج کل تو میں کہتا ہوں جوڈیشل انجینئرنگ بھی ہونے لگ گئی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹس میں بڑی مداخلت ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، ہمارا جو مین مسئلہ آ رہا ہے اتنے عرصے سے اور بالخصوص پچھلے کچھ سالوں میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی معاملات میں ان خفیہ اداروں کی مداخلت جو ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی بھی توجہ اس طرف رہتی ہے کہ آیا وہ اب کیا کریں گے، کیا اس حکومت کو چلنے دیں گے یا کسی اور حکومت کو لے کے آئیں گے، یا بذریعہ عدلیہ کے معاملات کو کسی اور طرف لے کے جائیں گے۔ کیونکہ افسوسناک بات یہ دیکھنے میں آئی ہے، اور یہ ہماری تاریخ کے 70 سال میں ہوتا رہا ہے، کہ عدلیہ کو بعض اوقات ان طاقتوں نے استعمال کیا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور آج بھی یہ کچھ حامد دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حامد خان صاحب معذرت چاہتا ہوں، یہ عدلیہ اتنی کمزور ہے کہ استعمال کیا افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے تھے، اور باقی چیزیں جس طریقے سے ہوئی ہیں اور عدلیہ نے جس طریقے سے بیہیو کیا ہے، مطلب ڈر بھی لگتا ہے بات کرتے ہوئے، جب اپنا معاملہ آئے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے وہ اتنے معصوم ہیں کہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ تو براڈر پکچر کی بات ہو رہی ہے،
اس میں میں کبھی بھی عدلیہ کے پرفارمنس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. بعض اوقات عدلیہ نے آزادی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن زیادہ تر ہماری تاریخ ان انسیڈنٹ سے، ان واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں عدلیہ اپنے مقصد کے لیے یا کسی اور طاقتوں کے مقصد کے لیے استعمال ہوئی ہے. میرے پاس اب بہت تھوڑا حامد خان صاحب وقت رہ گیا ہے. 1954 میں ہوا ہے، 58 میں ہوا ہے، 77 میں ہوا ہے، 2000 میں ہوا ہے، یہ ہوا ہے. اور اب بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو سامنے آئے ہیں جس میں یہ نظر آتا ہے کہ خاص قسم کی پیچھے مداخلت تھی جس کی وجہ سے یہ فیصلے ہوئے. آپ کے سامنے بڑی ساری باتیں پچھلے سالوں میں. حامد خان صاحب میرے پاس صرف آخری 1.5 منٹ اب رہ گیا ہے. جی آخری 1.5 منٹ رہ گیا. شیلہ رضا صاحبہ، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ احتجاجی مہم جو ہے یہ برائے مہم ہی ہے؟ ٹھیک ہے، شور شرابہ رکھو، اپنے آپ کو زندہ رکھو، الیکشن آنے والا ہے، تب تک اسی طرز پہ چلتے رہو، شاید کوئی دال دلیا ہو جائے. اگر الیکشن کی بات ہے کہ وہ ٹائم پہ ہوں گے تو پھر یہ پریمیچور ہو جائے گی، اس وقت تک تو تھک جائیں گے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی ظلم ہوگا اگر عوام کے ساتھ بالکل کھڑا نہ ہو جائے تو یہ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال جو انجینئرنگ کی بات ہو رہی تھی، بالآخر آج خورشید شاہ صاحب 2 سال کے بعد ان کو رہائی نصیب ہو گئی ہے. تو انجینئرنگ تو آپ کو ہر جگہ مل رہی ہے. اور ادارے، چھوٹے ادارے کس بڑے ادارے کے کہنے پہ انجینئرنگ کر رہے ہیں یا اپنے طور پہ وہ مضبوط ہو گئے کہ ہر ادارہ اپنے طور پہ انجینئرنگ کر لے، یہ سوال جو ہے یہ غور طلب ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انجینئرنگ کروائی جاتی ہے چھوٹے اداروں سے اور ایسے ادارے بنائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نون ایشو ہے. اصل بات یہ تھی کہ پنڈورا لیکس میں جو ہے عمران صاحب ریاست مدینہ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ احتساب کے بات کرتے، اپنی پارٹی فنڈنگ کیس کو اختتام پہ پہنچاتے، اور یہ جو ایک انتقامی آرڈیننس لائے ہیں اس پہ بات ہوتی. لیکن میرا ایشو تو نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا تنہا کام تھا اپنے سوال. میرے پروگرام کا شیلہ رضا صاحبہ وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ حامد خان صاحب، بہت شکریہ شیلہ رضا صاحبہ. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.